عشق علی میں، محبت علی میں یہاں پر آ کر آپ اظہار عقیدت کر رہے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے، لیکن یہاں اسٹیج پر یہ قریب جو ہے وہ ہی جگہ کم ہے، سائڈ میں جگہ بہت ہے، دونوں سائڈ ہے، ذرا یہ ذرا کھلا رکھیں۔ اس لیے امام زمان کا میں نام لیتا ہوں، آپ سب ایک دفعہ حجت حق احترام میں کھڑے ہو جائیں اور یہ جگہ ذرا خالی کر دیں، کیونکہ آگے پیچھے بہت جگہ ہے۔ نامے امان مجھے دیا گیا اور اس پہ لکھا ہوا ہے 10 منٹ، اور ساتھ ہی فرشتے کھڑے ہیں کہ زیادہ تجاوز نہ کریں۔ تو کوشش کروں گا میں اسی وقت کے اندر اپنی گفتگو کو تمام کروں۔ جو موضوع دیا فضائل علی و زبان نبی، لیکن میں چاہتا ہوں مجھ سے پہلے جو علماء کرام یہاں پہ تشریف لائے ہیں، انہوں نے جو فضائل مولا امیر المومنین کے تھے وہی رسول اللہ کی زبان تھی، وہ سب بیان کر چکے۔ اسی پر تکرار کرنے کے بجائے میں کچھ اور اسی امام حق کے حوالے سے اس دور میں ہمارے لیے جو ضرورت ہے، جس چیز کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، ہمارا منزل کیا ہے، جس علی کے جشن میں ہم حاضر ہیں، وہ علی جسے ہم آج یاد کر رہے ہیں، لیکن وہ علی ہمیں 1400 سال پہلے یاد کر رہا ہے۔ وہ علی جس کی فضائل، وہ علی جس کی شان، جس کا مقام کیا بیان کریں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے مات الشافعی ولیس یدری علی ربہ امر اللہ، شافعی مر گیا، کیسے مرا؟ ہماری موت کی طرح نہیں ہے، ایسا مر چکا ہو جو سر موت پر نہیں۔ وہ عظیم امام شافعی کا مات الشافعی، شافعی جس کا یہ حق میں تلاش حق میں مر گیا، ولیس یدری علی ربہ امر اللہ، لیکن شافعی جس کا یہ حق کی تلاش میں اپنی ساری زندگی گزار دی اور اس دنیا سے چلے گئے، لیکن میں شافعی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ علی خدا ہے یا خدا ہے۔ فضل مقام علی کا، وہ مرتبہ علی کا، اس علی کا پیروکار آپ اور میں ہیں۔ وہ علی کا درد کیا ہے اور اس علی کا پیغام کیا ہے، چونکہ فضائل بہت ہو چکے۔ 1400 سال پہلے علی نے ہمیں یاد کیا، درد علی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے
درس دین تو ہم سب حاصل کرتے ہیں. درس دین انسان کی ظاہری تبدیلی میں مؤثر ہے درس دین، لیکن وہ درس دین نہیں جو انسان کے اندر درد دین پیدا نہ کرے. کامیابی اس قوم کے لیے ہے جس قوم کے دلوں میں درد دین ہو. اگر درد دین اگر دلوں میں نہ ہو، وہ دین نہیں، وہ ایک رسم ہے. وہ ایک رسم ہے. سرزمین بلوچستان کے اندر ہم دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں کتنا درد دین ہے. جس علی کی ولادت کے حوالے سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ فضائل علی پر اپنے عشق کا اظہار آپ کر رہے ہیں، کیا ہمارے دلوں میں درد دین ہے یا نہیں ہے؟ وہ علی اپنے درد بیان کرتے ہیں دل سے. اسی جمعہ جميع ولدي وأهلي ومن بلغ كتابي. علی اپنا درد انسان، ہر انسان اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنی درد کو جو دنیا میں زندہ ہے انہیں بیان کرتا ہے کہ آپ اس طرح سے کام کرنا ہے، اس طرح چلنا ہے. وہ علی اس دنیا سے جاتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے حسن و حسین، اے میرے تمام اولاد، ومن بلغ کتابی، اور میرا پیغام قیامت تک جہاں جہاں پہنچ جائے اور جو بھی سن لیں. میں علی کا درد یہ ہے کہ تقوی اللہ، اپنے دلوں کو خالی کرے خدا کے لیے. اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر آخرت میں نجات کا خواہاں ہے، درد علی یہ ہے، پیغام علی یہ ہے کہ تقوی اللہ، اپنے دلوں کو خالی کرو، خوف خدا اپنے دلوں میں پیدا کریں. جس دل میں خوف خدا ہوگا اس دل میں درد دین ہوگا. جب انسان کے اندر درد دین پیدا ہو، وہ انسان سکون سے نہیں بیٹھے گا. جب کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی تکلیف ہو، کسی مومن کے لیے کوئی تکلیف ہو، کسی ہمسائے کے لیے کوئی تکلیف ہو، تو جس انسان کے دل میں درد دین ہو وہ خاموش نہیں رہ سکتا، وہ سکون سے نہیں رہ سکتا. سردار قاسم سلیمانی اپنی وصیت میں لکھا ہے، میں 20 سال سویا نہیں، میرے دلوں میں درد دین تھا. کیسے میں امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار کر دوں؟ جب انہوں نے داعش کو بھیجا تو قاسم سلیمانی کہتا 30 سال میں سویا نہیں، لیکن آج کے بعد میں اور کبھی زندگی بھر سوئے گا نہیں جب تک ان دہشت گردوں کو ختم نہیں کرے گا. درد دین ہے میرے جوانوں. 70 سال 75 سال گزرنے کے باوجود ہجوم کے لیے ہم بہت ماہر ہیں. سرزمین بلوچستان اجتماع کے لیے، چاہے آزاد ہو، چاہے مذہبی ہو، چاہے سیاسی اجتماع ہو، شور شرابے کے لیے ہم بہت، لیکن کبھی آپ نے اس اجتماع سے یہ فائدہ حاصل کیا ہے؟ یہ حق حاصل ہم نے لیا ہے، یہ حکم ہم نے لیا ہے؟ نہیں ہے. اس لیے ہم نے پیغام علی کو فراموش کیا. یاد علی ہم نے قصیدوں کے حد تک، فضائل کے حد تک، مرثیے کے حد تک، اجتماع کے حد تک ہم نے رکھا، لیکن جس طرح درد دین علی کے دلوں میں تھا وہ درد دین ہمارے دلوں میں آیا نہیں ہے. پیغام علی ہے کہ تقوی اللہ، اپنے دلوں کو خالی کرو. ایک دوسرا پیغام علی وَنَزْمِ عَمْرِ، اپنے امور کو منظم کر لو. اتحاد وحدت کے حوالے سے کتنا درد رکھتا ہے علی. فریاد کرتے ہیں کنویں میں جا کر رات کی تاریکی میں، کہتا ہے کہ لوگوں، امام باطل ہونے کے باوجود جو صفین والے ہیں، جو جمل والے ہیں، وہ اپنے رہبر کے کتنا پیروکار ہے. تمہارا امام حق ہوتے ہوئے تو میرے بات ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ باطل پر ہونے کے باوجود متحد ہے.
اگر ہمارے اندر نظم ضبط ہوتے، درد دین ہوتا، ذاتی مسائل کے لیے قوم و قبیلہ اٹھے ہو جاتے تھے، لیکن اغیار آ کر آپ کی زمینوں پہ قبضہ کرے تو سب خاموش ہے۔ باہر سے آ کر آپ پہ ظلم کریں، آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے، خاموش۔ اپنے اگر ایک انچ زمین آپ سے اگر لے لے تو اس کے لیے قوم و قبیلے سارے کھڑے ہو جاتے۔ یہ درد بھی نہیں ہے، درد دنیا ہے۔ وَنَسْلِ عَمْرِكُمْ، اتحاد، وحدت فکری ہو، یہ اجتماع نہیں ہے۔ جتنے اجتماع ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ وحدت کی علامت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے اتحاد کی۔ ایسے اتحاد بے لکڑیوں میں ہم سے زیادہ ہے جو بے مقصد ہو۔ وحدت اس وحدت و اتحاد کی توصیف کی گئی ہے جو با مقصد کے لیے ہو، جو ہدف کے حصول کے لیے ہو، جس اتحاد سے کوئی ہدف حاصل ہو۔ کون سے ہدف ہم نے حاصل کیا ہے؟ ہمارے اتحاد سے، ہماری اجتماع سے نہیں۔ درد علی پیغام علی ہے، وَنَسْلِ عَمْرِكُمْ، اپنے فکری طور پر ہم ہدف مقصد آپ کے حصول کے لیے ایک ہو جائے۔ وَالسِّلَاحُ ذَاتُ بَيْنِكُمْ، علی کو تھا نہیں ہے میرے چاہنے والے آپس میں اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ میرے چاہنے والے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وَالسِّلَاحُ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح کے ساتھ آپس کی ناچاکیاں، آپس کی دوری ختم کرو۔ کرتے ہم نہیں، اس لیے درس دین ہم نے لیا امام بارداہو سے، درس دین ہم نے مسجدوں سے لیا، لیکن اس درس دین کو دلوں میں اتارا نہیں ہے۔ جب دلوں میں اتارا نہیں تو درد دین نہیں ہے۔ درد دنیا کے لیے لاکھوں روپیے خرچ کریں گے آنے والے الیکشن میں، کیا جوڑ توڑ کے سلسلے میں کرتے یا نہیں؟ سالہ سال اگر پارٹی سے اختلافات رکھتے ہیں، اس ایک ووٹ کے خاطر لاکھوں روپے خرچ کر کے، کھانا کھلا کے، منت سماجت کر کے لاتے ہیں اپنے پارٹی میں ہاتھ بٹھا کر، کبھی دین کے لیے ایسا کچھ کیا ہے؟ نہیں۔ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کے چاہنے والے ہیں؟ کیسے کہیں گے کہ ہماری کے ماننے والے ہیں؟ اگر علی کے ماننے والے ہیں، محبت علی کا فائدہ سامنے ظاہر ہو، جس دین کا، جس حکم کا کوئی فائدہ ظاہر نہ ہو، وہ ایک رسم ہے، حقیقت نہیں ہے۔ لہذا تمام جوانوں سے یہی گزارش ہے کہ ہم اپنی محافل مجالسوں کو، اپنے اجتماعات کو چینج کرنے کی کوشش کریں، ان کو ظاہر سے قلب میں اتارنے کی کوشش کریں، دل میں اتارنے کے لیے بتقوی اللہ دنیا کی تمام خواہشات کو آپ نکال دو، خوف خدا کو اگر دل میں پیدا کر دے، پوری دنیا ایک طرف ہو، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تازہ سفر سے ہم ملت ایران کو دیکھیں، اس دنیا کو دیکھیں، ہمارے 1,000 لاکھ میں چل رہا ہے، لیکن اتنا خوشحال ہے۔ دنیا کے سپر طاقت امریکہ و اسرائیل کو بلا رہا ہے، کیوں؟ بتقوی اللہ دین کو دلوں میں اتارا۔ درد دین تھا، جب جس انسان کے دلوں میں درد دین ہو، وہ فقط اپنا سوچتا نہیں ہے، چاہے شام میں مسئلہ ہو، جوان وہاں پر قربانی دی، جہاں عراق کا مسئلہ ہو، عراق میں، فلسطین میں ہو، فلسطین میں، دنیا کے جس گوشے کنار میں لا الہ الا اللہ کرنے والوں کو کوئی تکلیف ہو، درد دین رکھنے والے جوانوں نے کہا لبیک یا حسین کہتے ہوئے میدان ہوتا ہے۔ جب تک ہم اپنے دلوں میں درد دین کو پیدا نہیں کریں گے، ہم ناروں کے حد تک، ہجوم کے حد تک رہے گا۔ دعا ہے پروردگارا، ہم جس طرح زبان پہ یا علی کہتا ہے، اسی طرح دل سے بھی یا علی کہنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔